ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر 6 حق ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ کون سے حق ہے 6 حق؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حق گنوائے۔ سب سے پہلا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ یہ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب آپس میں ایک دوسرے مسلمان ملاقات کریں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اور سلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ آدمی اگر اس کو پڑھے گا تو یہ سوچے گا کہ آدمی کبھی بھی جو ہے اس کے دماغ میں نہ آئے کہ کوئی مسلمان جب میرے پاس آئے یا کسی مسلمان کے پاس میں جاؤں تو سلام کے بغیر نہ جاؤں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اور ہے کہ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام تسلموا، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس کے ذریعے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ سلام ایک دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سب سے پہلے سلام کرے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرو چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ آج ہم اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، کوئی ہماری پہچان کا آدمی ہے تو ہم نے اس کو سلام کیا، کوئی دوسرا مسلمان ملا جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں تو ہم اس کو سلام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تعریف اولم تعریف، چاہے پہچانتے ہو چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تمہارا ایک مسلمان پر یہ حق بن گیا ہے کہ تم اس کو سلام کرو۔ یہ آپس میں مسلمانوں کا جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے ایک ایسا رشتہ ہے، بھائی چارے کا ایسا رشتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سارے مالدار، سارے غریب، سارے بڑے، سارے چھوٹے، سارے کمزور، سارے طاقتور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے میں مسلمان کا حق ہے۔ المسلم واخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک میں بھی چلا جائے تو اس کا کوئی مذہبی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کا رشتہ ہے۔ کتنا مضبوط رشتہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ تو پہلا حق سلام کرنا، دوسرا حق کیا بیان فرمایا؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے۔ دعوت سے مراد صرف کھانے کی دعوت نہیں ہے، مسلمان اگر کوئی مدد کے لیے بھی تم کو بلائے تم اس کے لیے دوڑے دوڑے اس کے پاس جاؤ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا رہتے ہیں۔ کہ جب بھی کسی نے ہم کو دعوت دی، چاہے کھانے کی دعوت دی ہو، مدد کے طور پر دعوت دی ہو، مشورے کی دعوت دی ہو، تو ہم اس کو اچھا مشورہ دے۔ کسی بھی اعتبار سے مسلمان نے ہم کو بلایا، مدد کے لیے بلایا تو اس کی مدد کرنا۔ اور کھانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث الگ بیان فرمائی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ کھانے کی دعوت دے تو اس کو چاہیے کہ کھانے کے لیے اس کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے کہ سامنے والے کی دعوت حلال ہو، حرام نہ ہو۔ کیونکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پر ہم کسی کی دعوت قبول نہیں کریں گے، کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتے کسی کی دعوت قبول کرنے پر۔ تو یہ دوسرا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تیسرا حق بیان فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ خیر خواہی اختیار کرنی چاہیے کہ میں کس طرح اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، میں کس طرح اس کے مدد کے کام آ جاؤں، میں کس طرح اس کے کام آ جاؤں۔ کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھنا، بھلائی کا معاملہ رکھنا، یہ تیسرا حق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ چوتھا حق بیان فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهِ فَسَمِّتْهُ، کہ کوئی مسلمان چھینک کھائے اور اس چھینک کے اوپر وہ الحمدللہ کہے تو تم اس کا جواب یرحمک اللہ سے دو۔ اور پانچواں حق بیان فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوهُ، جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے قبرستان تک جائیں۔
یہ مسلمانوں کے حقوق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور بھی کچھ باتیں ہیں, وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.